یہ کتاب بتاتی ہے. عدل اور انصاف کے تقاضے کیا ہیں یہ کتاب بتاتی ہے. زندگی کے شب و روز کے لیل و نہار کی جتنی مصروفیتیں ہیں ہر قدم یہ کتاب ہماری رہبری کرتی ہے، رہنمائی کرتی ہے. پر اس رہبری کو سمجھنے کے لیے قرآن کو سمجھ کر پڑھنا ضروری ہے. اور قرآن فہمی کی جب بات آتی ہے تو ہم میں سے بہت سارے مجرموں کے کٹہرے میں کھڑے نظر آتے ہیں کہ ہم نے نہ قرآن سمجھا، ہم نے نہ قرآن سمجھنے کی کوشش کی، بلکہ الٹا ہمارے بعض علماء نے یہ غلط فہمی پھیلانے کی کوشش کی کہ قرآن سمجھی جانے والی کتاب نہیں، غلط ہے. ہم نے ابھی مثالیں بیان کی آپ کے سامنے، غیر مسلم سمجھ رہے. ہاں سچ ہے قرآن مجید کے بہت سے مضامین ایسے ہیں انہیں سمجھنے کے لیے علماء کی رہبری از حد ضروری ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ مجتہد مطلق بن کر بس آپ اپنے طور پہ سمجھتے جائیے. قرآن سمجھنے کی کوشش کرو، کتب تفاسیر کی روشنی میں، اہل علم کی رہبری کی روشنی میں، علماء کی نگرانی میں پڑھ کے قرآن سمجھنے کی کوشش کرو. خصوصاً محترم بھائیوں، وہ چھوٹی چھوٹی آیتیں، وہ چھوٹی چھوٹی صورتیں جو عام طور پر نمازوں میں پڑھی جاتی ہیں، ان آیتوں اور ان صورتوں کو ہمیں ترجمے کے ساتھ یاد رکھنا چاہیے. سورہ فاتحہ صرف یاد نہیں رہنی چاہیے، ہم میں سے ہر شخص کو سورہ فاتحہ کا ترجمہ بھی یاد ہونا چاہیے. صرف آیت الکرسی یاد نہیں رہنی چاہیے، آیت الکرسی کا ترجمہ بھی یاد ہونا چاہیے. صرف آمن الرسول یاد رہنا نہیں چاہیے، آمن الرسول کا ترجمہ بھی ہمیں یاد ہونا چاہیے. معوذتین، سورۃ الاخلاص، سورۃ الکوثر، یہ سورتیں صرف یاد نہیں رہنی چاہیے، ان سورتوں کا ترجمہ بھی ہم سب کو یاد رہنا چاہیے. بچپن میں جب ہم اپنے بچوں کو چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد دلاتے ہیں بچپن ہی سے ترجمے کے ساتھ یاد دلاؤ، تاکہ جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، امام صاحب وہ آیتیں پڑھتے ہیں یا ہم خود وہ آیتیں تلاوت کرتے ہیں تو سمجھ سکیں کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، قرآن مخاطب ہو کر ہمیں کیا پیغام دے رہا ہے، یہ سمجھ سکیں. اس کے لیے ازحد ضروری ہے. اور اس کا فائدہ یہ ہوگا قرآن سمجھ کر پڑھو گے ہماری نمازوں کی کیفیت بدل جائے گی، ہماری نمازوں میں خشوع خضوع کی روح لوٹ آئے گی، ہمارا خیال ادھر ادھر بھٹکے گا نہیں جب ہماری پوری توجہ آیات کے معنی پر ہوگی اور آیات کے مفاہیم پر ہوگی. یہ بہت بڑا فرض ہے، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے جو ہر مسلمان پر عائد ہوتی ہے. میں آپ سے کہوں گا آپ میں سے بہت سارے روزینہ آدھا پارہ پڑھتے ہوں گے، ایک پارہ پڑھتے ہوں گے، ضرور پڑھو، لیکن جہاں تلاوت آدھے پارے کی ہوتی ہے، ایک پارے کی ہوتی ہے، یہ بھی معمول بناؤ روزینہ کم از کم 10 آیتیں ترجمے کے ساتھ اور تفسیر کے ساتھ پڑھو گے. روزینہ کم از کم 1 پیج ترجمے کے ساتھ پڑھو گے، تفسیر کے ساتھ پڑھو گے. اور کوئی چیز شروع میں دقت پیش آئے گی، شروع میں جب دقت پیش آتی ہے، نمازوں میں حاضری دیتے ہو، جو امام صاحب ہیں، عالم صاحب ہیں، ذرا ان سے رجوع کر لینا. آج فلاں آیت میں پڑھ رہا تھا، اس کا ترجمہ میں نے پڑھا، سمجھ میں نہیں آیا، مجھے سمجھا دیجئے. تو دیکھیے آپ کی زندگی کا سفر جب قرآن کے ساتھ گزرے گا، قرآن کے سائے میں گزرے گا تو زندگی کتنی پرسکون معلوم ہوگی اور زندگی کا راستہ کتنا منور اور روشن نظر آئے گا. دعا ہے